تو جس وقت آپ اس فکری تحریک میں شامل ہو رہے تھے تو کیا کوئی ذہن میں کوئی تھا تصور، کوئی نتیجہ، کوئی عزم کہ بھائی یہ یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور ایک دن جو ہے اس طرح مال ٹاؤن کی بلاک کے گھر کی نیکسی سے اٹھ کر جو ہے یہ دنیا بھر میں ادارے بن جائیں گے، امریکہ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے؟ تو اس وقت کیا کوئی تصور تھا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ استاذ کو پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا پڑا، استاذ ملائیشیا چلے گئے۔ اس کے بعد صورتحال یہ لگ رہی تھی گویا کہ ادارہ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے، کہ ادارہ ایک لمبے عرصے کے لیے بند ہو گیا، لوگ بھی مختلف جگہوں پر چلے گئے جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور ہم بھی اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، اس تصور میں آ کر بیٹھ گئے کہ بس اب کچھ علمی فکری کام ہے، استاد اپنے علمی فکری کام مکمل کر لیں گے، جہاں تک ان کے تلامذہ کا تعلق ہے ان کا بھی ایک طرح سے جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہوا ہے وہی اسی حد تک محدود رہے گا، اس سلسلے کو آگے بڑھنے کا اب کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن خدا نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایک اور واقعہ ہو گیا، جس نے ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تحریک جو ایک لحاظ سے درون خانہ چلی گئی تھی، جو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر زمین چلی گئی تھی، جس کی اب اس طریقے سے پذیرائی موجود نہیں رہی تھی، ادارے بھی اس طریقے سے موجود نہیں رہے تھے، تو وہ تحریک جس کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ اب یہیں پر اس کا سلسلہ رک جائے گا، کچھ علمی فکری کام ہوگا جو لائبریریوں تک جا کر محدود ہو جائے گا، لیکن خدا کی مشیت میں اس سے آگے کے کچھ معاملات تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں استاد مکرم نے US میں آنے کا سوچا۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ ہماری تحریک کی تاریخ میں ایک وائٹل فیصلہ تھا، ایک بڑا فیصلہ تھا، جس نے اصل میں کروٹ دی ہے اس فکر کو، جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فکر وہ فکر ہے کہ جو یہ بڑا بول اگرچہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ وہ فکر ہے، خدا نے اگر اس کو توفیق دی تو یہ اب دنیا پر حکومت کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ادارہ، میں خاص طور پر US المورد اور اس میں جو غامدی سینٹر کا کام ہے، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا کام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن۔ اس سے پہلے جو ہم نے کام کیے ان کاموں کی پیس میں اور اس کام کی پیس میں جو ایک فرق ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی حسن کا ایک غیر معمولی کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام، بڑے سے بڑا کام اور چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی بھی کام شخصیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ استاذ نے تو اپنے آپ کو پورے طریقے سے علم اور فکر کی حد تک محدود کر لیا ہے، تصنیف کریں گے، بولیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، لیکن ادارہ کیسے کھڑا کرنا ہے، معاملات کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے، انسانوں کو اپنے ساتھ کیسے وابستہ کرنا ہے، ادارے کے پیش نظر جو مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، مختلف پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کو دنیا سے متعارف کیسے کرانا ہے، دنیا تک ان چیزوں کو پہنچانا کیسے ہے، اور بالخصوص جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کیسے دنیا کے اندر اپنی پینیٹریشن کرنی ہے، اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کو نوٹس کرنا ضروری ہے۔ وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ استاذ کا ایک علم وہ ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، میزان آپ پڑھتے ہیں، البیان آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر میں جو استاذ کو جانتا ہوں یا جو لوگ باقی بھی ان کو سنتے ہیں جانتے ہیں، یہ استاذ کے علم کا شاید 5% بھی نہیں ہے۔ استاذ کا علم بے شمار معاملات میں اس سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ علم کے معاملات ہیں، وہ مذہبیات کے معاملات ہیں، وہ سوشل ایشوز ہیں، وہ فلسفے کے ایشوز ہیں، وہ افکار کے ایشوز ہیں، وہ انسانی دانش کے ایشوز ہیں، وہ حکمت کے معاملات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے استاذ کے پاس جو علم ہے، جو فکر ہے، جو دانش ہے، وہ کہیں اور میسر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے حاصل کی جائے؟ یہ کہاں سے حاصل کی جائے؟ اس ادارے کا میں سمجھتا ہوں کہ میزان تو پہلے سے ہی چھپ رہی تھی۔ اس ادارے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے استاذ کے اس فکر کو جو ان کی کتابوں کے علاوہ موجود ہے، اس فکر کو جمع کیا ہے، اور اس میں آپ کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ 23 اعتراضات کی سیریز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 اعتراضات کی سیریز جو آپ نے شروع کی ہے، اگر اس کو شروع نہ کیا جاتا تو میزان کی اس سطح پر تفہیم ہو ہی نہ سکتی۔ یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اس سیریز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیسے تقابل کیا ہے، کیسے دیگر افکار کے مقابلے میں اس بات کو رکھ کر بیان کیا ہے کہ یہ کیا فکر ہے، دوسرا کیا فکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام افراد، زیادہ تر لوگ اس وقت بات کو سمجھتے ہیں جب اس کی تفصیل کی جائے، جب اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا جائے، پس منظر کو بیان کیا جائے، دیگر افکار کے تقابل میں اس کو رکھ کر پیش کیا جائے، اس کے اطلاقات کو واضح کیا جائے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی میزان میں بیان نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی چیز بھی البیان میں بیان نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ کام ہے جس میں آپ جس کو افکار غامدی کہہ سکتے ہیں، وہ سیاسی حوالے سے ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک مدبر کے طور پر، ایک اسٹیٹسمین کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک حکیم اور دانشور کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک معاشرے کے سماجی مفکر کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں۔ بے شمار پہلو ہیں۔
ہر پہلو سے ان کی ایک ایک بات ایک طرح سے آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے، اس کو جمع ہونا چاہیے۔ اور آپ کا جو کام ہے وہ سب سے بڑا کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے بہت سا کام آپ محفوظ کر رہے ہیں، وہ چاہے کتابوں میں نہ صحیح لیکن استاذ کی زبان سے صادر ہو رہا ہے۔ اور اس میں اس ادارے میں بالخصوص آپ جس طرح سے ان کی شخصیت کو، ان کے فکر کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اس سے پہلے استاذ کی پوری تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی آپ مولانا اصلاحی کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جو مفکر پیدا ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو یہ موقع پیش نہیں آیا کہ ان کا فکر اس طریقے سے ایکسپلور ہو کے اس وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور یہ ہمت دی ہے کہ ان کی ایک ایک چیز کو اس نکھار کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ ایکسپلور کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسٹ ہے، یہ اثاثہ ہے اس امت کا بھی، اس ادارے کا بھی، اور ہمارے بحثیت مجموعی فکر کا بھی۔ تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کے لیے میں اس ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ادارہ یہ اسی پیس کو اسی طریقے سے چلائے رکھتا ہے تو توقع یہ ہے کہ اس فکر کو دنیا تک پہنچانے میں اب زیادہ عرصہ نہیں لگے۔ بہت شکریہ منظور بھائی، آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی بس چھوٹی موٹی کوشش ہے، کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔